اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ میں صداقت ایٹ لا یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اپنے نئے آنے والے ناظرین کو اپنے چینل پر ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ ان کو یہ استدعا کرتا ہوں کہ آپ جو کہ نئے چینل کو جوائن کیا آپ نے، تو آپ یہ کریں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں اور آپ کی نالج میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکے۔ سچویشن یہ ہے کہ کافی لوگ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ فلاں سبجیکٹ پہ کریں، فلاں سبجیکٹ پہ کریں، تو ساری چیزیں ایک ویڈیو میں تو کور نہیں ہو سکتی۔ 1 بائی 1 تقریباً ایوریج وہ روزانہ کی بنیاد پر ایک ویڈیو میں ڈال سکتا ہوں، اور اس کے لیے بھی مجھے کام کافی کرنا پڑتا ہے اور نوٹس بنانے پڑتے ہیں، اسٹڈی کرنا پڑتا ہے۔ تو بغیر تیاری کے، بغیر اسٹڈی کے، بغیر ٹائم نکالے یہ تو کام ویسے کرنا تو ممکن نہیں ہے۔ اگر جلدی کا کام کریں گے تو جلدی کا کام تو شیطانی کام ہوتا ہے، اور وہ اس میں کافی خرابیاں بھی ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ تو چلیں وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ہم تو ایک ویڈیو ایک پراپر طریقے سے بناتے ہیں، اور ایک ہی ویڈیو ایک دن میں بن سکتی ہے۔ آج کا جو سبجیکٹ ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ بڑا کامن ہے، اور آپ لوگوں کو، عوام الناس کو خاص طور پر یہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں سچویشن یہ ہے کہ اس کا معاملہ CRP سے فوجداری مقدمات سے متعلق ہے۔ یہ ہے کہ FIR کیا چیز ہے، اور یہ کس طرح وجود میں آتی ہے، اور اس کے معاملات کیا ہوتے ہیں۔ تو میں نے یہ سارے نوٹس بنائے ہیں، میں آپ کو تفصیل سے بناتا ہوں۔ FIR جو ہے اس کا لفظی معنی ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یہ ہے کہ جب کوئی قابل دست اندازی پولیس ایسا جرم کوئی شخص کر دیتا ہے جو قابل دست اندازی پولیس ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جرم جس کا پولیس بغیر کسی کی اجازت لیے اور ضابطۂ فوجداری کی دفعات کے تحت اپنا اختیار رکھتی ہے کہ وہ اس پہ کارروائی کرے، اس پہ FIR رجسٹر کرے، ملزمان کو گرفتار کرے اور وہ ایکشن لے، اس جرم کو قابل دست اندازی پولیس کہتے ہیں، اور اس کو کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ورنہ چند ایک جرائم جو ہیں وہ پاکستان پینل کوڈ میں ایسے بھی ہیں جن کو ڈیفائن کیا گیا، وہ تعداد میں بڑے تھوڑے ہیں۔ وہ جو ہیں وہ پولیس اجازت لیے بغیر میجسٹریٹ سے وہ نہیں کر سکتی کارروائی اس پہ، تو وہ ناقابل دست اندازی پولیس ہے۔ ہم اس چکر میں نہیں پڑتے، اس بحث میں نہیں پڑھتے، کیونکہ اس بحث میں پڑھیں تو ہم سبجیکٹ سے ہٹ جائیں گے۔ اب اپنے سبجیکٹ پہ رہیں گے۔ FIR کیا ہے اور اس کے معاملات کیا ہیں، وہ کیسے رجسٹر ہوتی ہے، وہ آگے کیسے اس پہ پروسیڈ کیسے کیا جاتا ہے۔ اب اس میں کافی باتیں ہیں جو اچھے طریقے سے آپ کو کھول کر اور واضح طریقے سے باری باری بتانی ہیں، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ FIR کس چیز کا نام ہے، اور اس پر کارروائی کیسے ہوتی ہے، FIR کہاں پر رجسٹر ہوتی ہے اور کیسے رجسٹر ہوتی ہے۔ سوال پہلا یہ ہے کہ FIR ہے کیا؟ وہ میں نے آپ کو پہلے اس کا جواب بتا دیا ہے، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ FIR کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ FIR، دوسرا سوال یہ ہے کہ FIR کون درج کرا سکتا ہے، یعنی FIR درج کرانے کا استحقاق یا حق کس کا ہے۔ تو اس میں گزارش یہ ہے کہ لا یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی سٹیزن آف پاکستان، کوئی بھی شخص جس کے علم میں کسی قابل دست اندازی پولیس کے جرم کی نالج ہوتی ہے، اور فوری طور پر وہ جا کے متعلقہ تھانے کی حدود کے اندر، یہ بات یاد رکھنے کی ہے، وہ جرم متعلقہ تھانے کی حدود کے اندر ہوا ہو، تو وہ اپنے تھانے کے پاس، تھانے کے SHO کے پاس، یا تھانے کے جو ایکٹنگ SHO ہوتا ہے یا آفیسر انچارج ہوتا ہے اس کے پاس جا کے
زبانی یا تحریری طور پر ایف آئی آر درج کرا سکتا ہے۔ اب وہ شخص کون ہو سکتا ہے؟ وہ شخص وہ ہو سکتا ہے جس کی مثال کے طور پہ گاڑی چوری ہو، وہ بھی شخص ہو سکتا ہے۔ وہ شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کی موٹر سائیکل کا یا کار کا ایکسیڈنٹ ہو، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایف آئی آر درج کرانے والا جس کو مستغیث کہتے ہیں اور انگلش میں جس کو کہتے ہیں کمپلیننٹ، اور وہ شخص وہ بھی ہو سکتا ہے کہ لڑائی جھگڑے میں جو زخمی ہوا ہو، اور وہ شخص وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا بھائی، بیٹا یا کوئی قریبی رشتہ دار کسی دوسرے شخص نے قتل کر دیا ہو، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں متاثرہ شخص۔ متاثرہ شخص بھی ایف آئی آر درج کرا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسا شخص بھی ایف آئی آر درج کرا سکتا ہے جس کے علم میں جرم آیا ہو اور وہ معلومات رکھتا ہو، اور تھانے میں جا کے وہ اطلاع کرے گا اور آفیسر انچارج کو وہ ساری تفصیل بتائے گا کہ یہ وقوع ہوا ہے، اتنے بجے میں نے دیکھا ہے، میں وہاں پر موجود تھا، میرے سامنے 2 آدمی آئے، ایک آدمی وہاں پر کھڑا پھل خرید رہا تھا وغیرہ، یہ میں مثال دے رہا ہوں، پھل خرید رہا تھا، اس کو انہوں نے چھری کے وار کر کے زخمی کیا یا پستول کی فائرنگ کر کے اس کو مار دیا، اور وہ وہاں پر اس کی لاش پڑی ہے، تو آپ اس پہ کارروائی کریں، میں چشمدید گواہ ہوں۔ ایک تو بات یہ ہوگی۔ تیسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو مثالیں بتا دی ہیں، ایف آئی آر کہاں درج کرائی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ لاہور کا لے لیں، ایف آئی آر تھانہ گلبرگ میں اگر کوئی وقوع ہوا ہے تو تھانہ گلبرگ میں جو ہے وہ ایف آئی آر درج کرا سکتی ہے۔ یعنی ہر تھانے کی حدود میں، ہر شہر میں، پورے پاکستان میں جتنے بھی ضلع ہیں، جتنی بھی تحصیلیں ہیں، ان میں جتنے بھی تھانے ہیں، سب کی حدود کا تعین حکومت پاکستان نے کیا ہے، اور یہ جو تھانہ ہوتا ہے یہ ہر صوبے کی انٹیریئر منسٹری یعنی وزارت داخلہ جو ہوتی ہے یہ اس کے انڈر کام کرتے ہیں۔ ان کا ایک منسٹر ہوتا ہے، پھر ان کا ایک سیکٹری ہوتا ہے، پھر ان کے ڈپٹی سیکٹری ہوتے ہیں، مختلف عملہ ہوتا ہے، کافی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، اور وہ پھر ان کے آئی جی ہوتے ہیں، ان کے ڈی آئی جی ہوتے ہیں، ان کے ایس ایس پی ہوتے ہیں، ایس پی ہوتے ہیں، اے ایس پی ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک عملہ ہوتا ہے، یہ سارا کام کرتا ہے، اور ہر تھانے کا انچارج جو ہے وہ ایس ایچ او ہوتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ ایس ایچ او جو تو لوگ لائر ہیں یا جن لوگوں کو واسطہ پڑ چکا ہے فوجداری مقدمات کے ساتھ، وہ تو جانتے ہیں کہ ایس ایچ او کا مطلب کیا ہے، لیکن جو لوگ ناواقف ہیں، یہ میں بات ان کے لیے بتانے نہایت ضروری سمجھتا ہوں۔ ایس ایچ او کا مطلب ہے اسٹیشن ہاؤس آفیسر۔ اسٹیشن ہاؤس آفیسر کا مطلب یہ ہے کہ وہ آفیسر انچارج تھانے کا جو کہ اپنے اس حدود، مثال کے طور پہ تھانہ گلبرگ لاہور ہے، یا تھانہ کوہسار اسلام آباد ہے، یا تھانہ مارگلہ اسلام آباد ہے، یا تھانہ سیکریٹریٹ اسلام آباد ہے، ان کی حدود کا تعین ایک نقشے کے ذریعے بنا کے ایس ایچ او کی کمرے دفتر کے اندر دیوار پر لٹکا دیا جاتا ہے، اور بتا دیا جاتا ہے کہ تھانہ سیکریٹریٹ یا تھانہ شالیمار یا تھانہ مارگلہ کی حدود یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں تک جاتی ہے، اور اس تھانے کی حدود میں اگر وہ وقوع ہو تو پھر وہ کارروائی کرتے ہیں، ورنہ وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے تھانے کی حدود سے باہر ہے، یہ تھانہ گولڑا کی حدود میں ہے۔ مثال کے طور پہ تھانہ گولڑا بھی ایک تھانہ ہے جو گولڑا شری مدار کے اس علاقے میں آتا ہے۔ اسی طرح تھانہ سیکریٹریٹ بھی ہے، تھانہ مارگلہ بھی ہے، تھانہ شالیمار بھی ہے۔ ہر تھانے کی حدود میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا وہ ڈیفائن کی گئی ہوتی ہے۔ تو جہاں جرم واقعہ ہوا ہو، جہاں پر ڈکیتی ہو، جہاں پر چوری ہو، کوئی بھی کسی بھی قسم کا قابل دست اندازی پولیس وہ جرم ہوا ہو، اس تھانے کی حدود میں وہ جا کے، اچھا 2 طریقے سے ایف آئی آر درج ہوتی ہے۔ ایک تو یہ درج ہوتی ہے کہ وہ جو درخواست دہندہ ہے، جس کو ہم انگلش میں کمپلیننٹ کہتے ہیں اور اردو میں ہم اس کو مستغیث کہتے ہیں، وہ آدمی تحریری درخواست میں سارے وقوع کے واقعات لکھ کے بتائے گا کہ میں وہاں پر موجود تھا، میں چشمدید گواہ ہوں، میرے سامنے 2 لوگ آئے، انہوں نے فائرنگ کر کے فلاں شخص کو قتل کر دیا۔
اب یہ تو واقعہ اس نے دیکھا اور اس نے اپنی درخواست میں لکھ دیا، جو ایک سادے کاغذ پر لکھ کے وہ دیتا ہے۔ اس کاغذ پر کوئی سرکاری ٹکٹ، کوئی کسی قسم کا کوئی فیس، کسی قسم کی ادائیگی، کوئی کسی قسم کی چارجز نہیں ہوتے۔ ایک بات آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ آج کل سارے تھانوں کا نظام پنجاب میں تو جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہے، اسلام آباد میں بھی کمپیوٹرائزڈ ہے۔ وہ ایک کمپیوٹر سیکشن بنا دیا جاتا ہے، وہاں پر جا کر اس کا ڈائری نمبر لگتا ہے اور روزانہ کی آنے والی درخواست اپنے ڈائری نمبر کے حساب سے وہاں پر درج ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کا کمپیوٹر کی ٹائپنگ سے، ہاتھ سے نہیں لکھتے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ہاتھ سے ایف آئی آر لکھتے تھے، عام آدمی وہ پڑھ ہی نہیں سکتا تھا، بڑا مشکل ہوتا تھا اس کے لیے وہ پولیس کے الفاظ کا پڑھنا۔ زیادہ معقول بات ہے کہ جو بھی ایف آئی آر درج کرائے وہ اپنی ہینڈ رائٹنگ میں اس میں اپنا پورا نام، اپنا ایڈریس، اپنا ٹیلی فون نمبر، اپنا پتہ بھی لکھے اور واقعات پورے لکھے۔ اب بات یہ ہے کہ جب ایف آئی آر کے لیے وہ درخواست دیتا ہے تو وہ اس کی درخواست کی روشنی میں وہی واقعات ایف آئی آر میں دیے جاتے ہیں کہ اس آدمی نے اسالتاً تھانے میں آ کے تحریری درخواست دی جس کے واقعات یہ ہیں، وہ ایف آئی آر کے اس کے اوپر کمپیوٹر میں درج کر لیے جاتے ہیں۔ اب چوتھا کویشچن یہ ہے کہ کیا ایف آئی آر ہی مکمل مقدمہ ہے یا کچھ اور مدعی کے پاس کچھ اور بھی ہے؟ تو اس میں میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ ایف آئی آر مکمل فوجداری مقدمہ نہیں ہے، یہ فوجداری مقدمہ شروع کرنے کی ابتدائی رپورٹ ہے۔ فوجداری مقدمہ سٹارٹ کرنے کی ابتدائی رپورٹ ہے، یہاں سے مقدمے کا اندراج شروع ہوتا ہے اور مقدمے کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ وہ مقدمے ہیں جو قابل دست اندازی پولیس ہے۔ اب میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ جب ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے تو آفیسر انچارج تھانے کا اس ایف آئی آر کو کسی بھی اپنے ماتحت افسر، کوئی اے ایس آئی ہو یا سب انسپیکٹر ہو یا انسپیکٹر ہو، اس کے ذمے مارک کر دیتا ہے کہ بھئی فدا حسین یا الطاف حسین کوئی بھی ہو، وہ پولیس آفیسر ہی ہوتا ہے، وہ اس کے ماتحت کافی سارے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے، عملہ کافی ہوتا ہے، تو وہ فائل اس کو دے دی جاتی ہے کہ اس کی تفتیش تم نے کرنی ہے۔ وہ ایف آئی آر لے کے اپنی تفتیش کا، جس کو انگلش میں انویسٹیگیشن کہتے ہیں، اس کا آغاز کر دیتا ہے۔ جب اس کا آغاز کرتا ہے، ایف آئی آر اس کے پاس ہوتی ہے، تو پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ اس نے دیکھا کہ اس میں کسی آدمی کا قتل ہو گیا ہے، تو موقع پہ جاتا ہے کہ لاش پڑی ہے، یا کسی آدمی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کسی بس نے یا کسی ٹرک نے اس کو رون دیا اور وہ اس کی لاش جو ہے وہ سڑک پہ پڑی ہے، تو اس کی لاش وہاں جا کر نقشہ موقع بنائے گا۔ یہ ایف آئی آر کے علاوہ یہ بھی سادے کاغذوں پر ہوتا ہے۔ نقشہ موقع بنائے گا، اس مقام پر لاش تھی، اس مقام پر یہ سڑک کراس کر رہا تھا اور ٹرک نے پیچھے سے آ کے ٹکر ماری اور یہاں پر لاش پڑی تھی، وہاں پر خون بھی پڑا تھا، وہاں پر اس کی سامان، اس کا موٹر سائیکل ہو یا کوئی گاڑی ہو یا وہ پیدل ہو، یہ ساری باتیں وہ لکھے گا۔ مقام نمبر اے بی سی ڈی ای ایف جو بھی ہے وہ کرے گا۔ اس کے بعد وہ لاش کو قبضے میں لے گا اور یہ ساری کارروائی کچھ دو گواہوں کی موجودگی میں کرے گا اور اس کا ایک فرد بنائے گا، میمو بنائے گا، اس فرد میں ان گواہان کے دستخط بھی کرے گا۔ یہ ساری کارروائی ایف آئی آر کے ساتھ چالان کا حصہ بنتے جائیں گے۔ یہ جتنے بھی پیپر ہیں ایف آئی آر کے ساتھ جڑتے جائیں گے، جتنے بھی پیپر ہیں جڑتے جائیں گے، آتے جائیں گے۔ ریکوری میمو ہو، نقشہ موقع ہو، فرد برآمدگی ہو، اور ٹرک کو یا کسی گاڑی کو یا کوئی ہتھیار استعمال ہوا، پستول استعمال ہوا، اگر وہ برآمد ہو گیا تو وہ اس کو قبضے میں لے گا، وہ بھی وہ ساتھ لگاتا جائے گا۔ یہ تفتیش کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پانچواں سوال یہ ہے کہ ایف آئی آر کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، میں ایف آئی آر کا ایک نمونہ آپ کو کیمرے سے قریب کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ ایک ایف آئی آر کا نمونہ ہے۔ اس میں 6 کالم ہوتے ہیں اوپر، یہ میں جو انگلی سے نشان سے دکھا رہا ہوں، یہ 6 کالم ہوتے ہیں اوپر۔
نیچے تحریر ہوتی ہے، واقعات ہوتے ہیں جو کمپلیننٹ نے، مستغیث نے یا سائل نے اطلاع دی ہوتی ہے کہ یہ جرم ہوا، اور یہ واقعات مختصر ہوتے ہیں، اس میں بہت لمبی کہانی نہیں ہوتی، مختصر واقعات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو اب تفصیل سے بتاتا ہوں کس خانے میں کیا ہے۔ 6 خانے ہوتے ہیں ایف آئی آر کے، جو کہ پیٹرن جو ہے سارے ملک میں رائج ہے، اور اس پیٹرن کے مطابق ان خانوں کے آگے ان کو فل کیا جاتا ہے، اور تھانے والے ان کو فل کرتے ہیں۔ کوئی کمپلیننٹ خود فل نہیں کرتا، کوئی اور فل نہیں کرتا، تھانے والے کرتے ہیں۔ وہ کس بنا پہ کرتے ہیں؟ وہ معلومات جو ایف آئی آر سے یا وقوع کی موقع کے مناسبت سے ان کو ملتی ہیں، وہ یہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک مارجن ہوتا ہے ایف آئی آر کے اوپر، اس مارجن میں اس کا نمبر لکھا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو شاید بہت قریب اگر کروں تو نظر نہیں آئے گا، لیکن میں اشارہ کرتا ہوں، یہاں پر لکھا ہوگا، یہ ان 6 کالموں سے باہر کی بات ہے، مارجن میں ہے اوپر، اس میں لکھا ہے ایف آئی آر نمبر۔ مثال کے طور پہ یہ ایف آئی آر نمبر 100/22 ہے۔ 100/22 کا مطلب یہ ہے کہ ایف آئی آر کا نمبر 100 ہے، اور مقدمے کا نمبر جو ہے وہ مقدمے کا سال 2022 ہے۔ مقدمہ نمبر 100 ہے اور اس کا سال 22 ہے، اور پھر اس کے آگے لکھا ہوتا ہے تھانہ کون سا ہے۔ یہ تھانہ ہے مثال کے طور پہ وارث خان ہے، یا تھانہ مارگلہ اسلام آباد ہے، یا تھانہ مورگاہ ہے، ڈیفنس فیز 1 ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی۔ تھانہ مورگاہ ہے تو تھانہ مورگاہ لکھا ہوگا، جو بھی تھانہ ہوگا اس کا نام ہوگا۔ اس کے بعد آگے لکھا ہوگا ضلع کا نام، ضلع کون سا ہے۔ اگر یہ ضلع راولپنڈی ہے تو راولپنڈی لکھا جائے گا، اگر لاہور ہے تو لاہور لکھا جائے گا، اگر تھانہ مارگلہ سیکریٹریٹ یا گولڑا کوئی بھی اسلام آباد کی حدود کے اندر واقع ہے تو وہ تھانہ ضلع اسلام آباد لکھا جائے گا۔ 3 باتیں ہوگی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس کا ای ٹیگ نمبر ایک دیا جائے گا۔ ای ٹیگ نمبر جو ہے الیکٹرانک سسٹم میں جو وہ اندراج ہوتا ہے، اس کا ایک نمبر دیا جاتا ہے جو کمپیوٹر میں درج ہوتا ہے اس اپنے سیریل نمبر پہ، یہ ہوتا ہے۔ اس کے آگے جو مارجن میں آخری خانہ ہوتا ہے، اس میں ایک کالم ہوتا ہے تاریخ و وقت وقوع۔ مثال کے طور پہ یہ وقوع جو ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے 18 جنوری 2022 کو، تو یہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ وقوع جو ہے 18 جنوری 2022 کو۔ اب یہاں یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ جرم کے واقعہ ہونے کی تاریخ ہے، یہ ایف آئی آر درج ہونے کی تاریخ نہیں ہے۔ دونوں میں فرق ہو سکتا ہے، وہ آگے آئے گا۔ یہ جرم جس دن وقوع ہوا یہ وہ تاریخ ہے، دونوں میں فرق ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس میں 1 دن کا بھی فرق ہو سکتا ہے، اس میں 1 ہفتے کا بھی فرق ہو سکتا ہے، اس میں 1 مہینے کا بھی فرق ہو سکتا ہے، اس میں 1 سال کا بھی فرق ہو سکتا ہے، اس میں 6 ماہ کا بھی فرق ہو سکتا ہے۔ دونوں چیزیں علیحدہ ہیں۔ اب وقت وقوع کیا ہے؟ مثال کے طور پہ دن کے 1:30 بجے کا وقوع ہے تو وہ ٹائم لکھیں گے کہ یہ دن کے 1:30 بجے جو ہے یہ چیک فلاں بینک میں پیش کیا گیا اور یہ ڈس آنر ہوا، تو بینک والوں نے اطلاع دی کہ جی آپ اپنا چیک آ کے لے جائیں، جو آپ نے جمع کرایا تھا وہ ڈس آنر ہو گیا۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے تھا۔ اس کے بعد کالم نمبر 1، سب سے پہلا کالم، 6 کالموں میں سے کالم نمبر 1۔ کالم نمبر 1 میں یہ بات آتی ہے کہ یہ تاریخ وقت رپورٹ، چھوٹا سا خانہ ہے، اس میں یہ دیا گیا ہوتا ہے کہ آپ نے مقدمہ درج کس دن کرایا۔ اب یہاں پر وقت وقوع جو ہے وہ لکھا ہے 18 جنوری 2022، اور رپورٹ کی جو تاریخ ہے وہ لکھی ہے 12 فروری 2022 بوقت 12:30 بجے دن۔ مثال کے طور پہ یہ جو میرے ہاتھ میں ایف آئی آر ہے، یہ 489F یعنی چیک ڈس آنر کی یہ ہے وقوع، جس میں کسی آدمی نے کسی کو 5 لاکھ روپے کا چیک جاری کیا، وہ چیک اس نے تھانہ مرغا میں پیش کیا اور وہاں سے ڈس آنر ہو گیا، اور وہ چیک جانے میں اور آنے میں اور واپس ریٹرن کرنے میں کافی وقت لگ گیا۔ جتنا بھی وقت لگ گیا اس وقت کے دوران
یہ ہوا کہ وہ ظاہر ہے اس میں گیپ آنا تھا. جب بینک نے ان کو اطلاع کرنی تھی کہ آپ کا چیک ڈسانر ہو گیا تو پھر ہی انہوں نے تھانے آنا تھا نا. اس کے بعد وہ 12 فروری 2022 کو تھانے میں آئے اور انہوں نے رپورٹ کی. یہ وہ ہو گیا. اس کے بعد دوسرا کالم میں نام لکھا جاتا ہے اس شخص کا جو مدعی مقدمہ ہو, جو مستغیث ہو اور تھانے میں جا کر رپورٹ کرے. ٹھیک ہوگی بات. اس کا نام, اس کی ولدیت, اس کا گھر کا پتہ اور اس کا ٹیلی فون نمبر مکمل لکھا جاتا ہے کہ یہ اطلاع دینے والے کا نام کیا ہے, اس کا ڈیٹیلز کیا ہیں. یہ آ گیا. میں جلدی بتاتا ہوں تاکہ ویڈیو کا ٹائم کم سے کم ہو. تیسرا یہ ہے کہ کیفیت جرم کیا ہے. کیفیت جرم سے مراد یہ ہے کہ یہ جو واقعات انہوں نے ایف آئی آر میں یا اپنی درخواست میں دیے ہیں, ان واقعات کی روشنی میں واٹ از دی offense, یعنی کیا جرم سرزد ہوا ہے بادی النظر میں ظاہر طور پر. اب یہ یاد رکھیں کہ یہ جو جرم سرزد ہوتا ہے یہ ایف آئی آر میں ابتدائی طور پر وہ سیکشن لکھ دی جاتی ہے کہ کون سا جرم سرزد ہوا. اب جو ایف آئی آر میرے ہاتھ میں ہے یہ 489F پاکستان پینل کوڈ ہے. یہ ہے یعنی تعزیرات پاکستان کی 489F جس کے تحت یہ چیک ڈس آنر ہوا. ٹھیک ہوگی بات. اگر کوئی چوری کا مقدمہ ہے, ڈکیتی کا مقدمہ ہے تو اس میں وہ دفعات آ جائیں گی. تو اگر کوئی ایکسیڈنٹ کا مقدمہ ہے تو وہ دفعات آ جائیں گی. جو متعلقہ دفعات ہوں گی وہ درج اس میں کی جائیں گی اگلے خانے میں, تیسرے خانے میں. چوتھا خانہ یہ ہے کہ جائے وقوع فاصلہ تھانے سے سمت. اب چوتھا خانہ یہ بتاتا ہے کہ تھانے سے یہ کتنے میل یا کتنے فرلانگ کے فاصلے پر ہے. مثال کے طور پہ میرے اس کیس میں تھانے کا اور اس کا بینک کا جہاں پر چیک ڈسانر ہوا ان کا فاصلہ لکھا ہے 3 کلومیٹر ہے. 3 کلومیٹر کی حدود کے اندر واقع ہے. تو وہ یہ بتائیں گے واضح طور پر کہ یہ جہاں واقعہ ہوا ہے یہ واقعہ یعنی 3 کلومیٹر اس کا فاصلہ جائے وقوع کا, یعنی جائے وقوع اس میں بینک ہے جہاں چیک ڈسانر ہوا تو اس میں تھانے سے فاصلہ اس کا بتایا جاتا ہے. مستغیث کے گھر سے فاصلہ نہیں بتایا جاتا, تھانے سے فاصلہ بتایا جاتا ہے. یہ 3 کلومیٹر لکھا ہے یا جو بھی ہو, 1 کلومیٹر ہو, 1 فرلانگ ہو, 2 فرلانگ ہو, وہ بتا دیا جاتا ہے. پانچواں, کارروائی متعلقہ تفتیش اگر درج کرنے میں کچھ توقف ہوا ہو تو اس کی وجہ بیان کی جائے. حسب آمد درخواست مقدمہ درج رجسٹر ہوا. اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اگر درخواست دہندہ نے درخواست تو اپنے وقت پہ جمع کرا دی لیکن پولیس نے 2 دن کے وقفے کے بعد مقدمہ درج کیا تو وہ وجہ بتائیں گے کہ ہم نے 2 دن کے وقفے کے بعد کیوں. مثال کے طور پہ اس شہر میں خدا سب کی خیر کرے زلزلہ آ گیا اور تھانے کی عمارت ڈیمیج ہو گئی یا گر گئے اور وہ ان کا سارا نظام جو ہے کمپیوٹر کا وہ درم برم ہو گیا تو وہ یہ لکھیں گے کہ فلاں تاریخ کو درخواست آئی اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد زلزلہ آ گیا اور وہ عمارت گر گئی اور ہمارا عملہ جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گیا اور افراتفری پڑ گئی اور 2 دن تک ہمارا نظام بحال نہیں ہو سکا اور اس زلزلے کی وجہ سے وہ توقف ہوا. توقف ہوا کا مراد یہ ہے ڈیلے ہوا. ڈیلے کی کاز کوئی سرکاری سطح پر ہو سکتی ہے. یہ مدعی کا اس میں کوئی نہیں وجہ جو ہے وہ تھانے والے بتائیں گے کہ آپ نے مقدمہ درج کرنے میں تاخیر کیوں کی, یہ وہ وجہ بتائیں گے. اس کے بعد چھٹا ایک اور کالم ہے, وہ بھی چھوٹا سا کالم ہے اور یہ اس میں آخری کالم ہے. اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ تھانہ سے روانگی کی تاریخ و وقت, یعنی آپ نے وقوع کی ساری رپورٹنگ اور ایف آئی آر درج کرنے کے بعد جب آپ کو تفتیش ملی یعنی اس پولیس افسر کو تفتیش سپرد ہوئی تو وہ تھانے سے کب روانہ ہوا کارروائی کرنے کے لیے, یعنی بینک گیا, بینک سے جا کے پتہ کیا, معلومات لی کہ یہ چیک آپ کے پاس آیا, ڈسانر ہوا
تو ڈیفینیٹلی بینک والے بتائیں گے جی یہ جو آپ کے ہاتھ میں چیک ہے یہ ہمارے پاس پیش کیا گیا، فلاں ڈیٹ کو پیش کیا گیا، اتنے دن کے بعد یہ واپس آیا، یہ ڈسآنر ہوا اور اس میں انسفیشینٹ فنڈز تھے، اس کی وجہ سے یہ ڈسآنر ہوا اور یہ درست ہے، اور جو آپ کے پاس درخواست آئی ہے وہ بھی درست ہے۔ وہاں سے معلومات لے کے تو پھر وہ جائے گا اور وہ بتائے گا کہ میں جو ہے وہ اس کو ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے گیا۔ اب ملزم کی گرفتاری اور باقی چیزیں وہ ساری جو ہیں وہ اس میں لکھے گا، ضمنیوں میں لکھے گا کہ اتنے بجے میں گیا، اتنے بجے اس کے گھر گیا، فلاں ایڈریس پہ گیا، وہ مجھے گھر نہیں ملا، تو پھر میں واپس آ گیا اور اس کی بیوی مجھے ملی، اس نے بتایا کہ وہ رات کو 10 بجے گھر آتا ہے۔ پھر وہ لکھے گا ضمنی ایک کا مطلب ہوتا ہے ڈیلی ڈائری، کہ آج کے دن میں نے کیا کارروائی لکھی، وہ کارروائی لکھ کے نیچے دستخط کرے گا اور لیفٹ سائڈ پہ وہ اپنی ڈیٹ لکھے گا اور وہ اس چالان کے ساتھ وہ لگاتا جائے گا، جو وہ فائل تیار کرے گا اس مقدمے کی وہ ساتھ لگاتا جائے گا۔ یہ تو ہو گئی ایف آئی آر کی باتیں جو ابتدائی طور پر میں نے آپ کو بتانا ضروری سمجھی کہ ایف آئی آر حرکت میں اور وجود میں کیسے آتی ہے، اور اب آگے کی کارروائی جو ساری ہوتی ہے ایف آئی آر میں۔ آخری بات بتاتا چلوں کہ ایف آئی آر میں بنیادی کام جو شروع کا کرنے کا ہوتا ہے وہ جیسے میں نے ابھی آپ کو لاش کا بتایا کہ اگر قتل ہوا ہو تو لاش کا وہ سب سے پہلے موقع نقشہ بنائے گا، نظری نقشہ بنائے گا اور وہ چیزیں قبضے میں لے گا اور وہ اپنے ڈائری میں لکھے گا، اپنی ضمنیوں میں لکھے گا اس طرح میں گیا، اور وہ فرد مقبوضگی بنائے گا۔ لیکن اگر اس کے علاوہ مثال کے طور پہ زنا کا مقدمہ ہے یا کوئی ایسا مقدمہ ہے جس میں کسی نے چاقو چھری مار کے یا گولی مار کے کسی کو زخمی کر دیا ہے اور اس زخمی مدعی کا خون بہہ رہا ہے یا مدعی کے کسی بھائی کا خون بہہ رہا ہے، تو اس کو فوری طور پہ طبی امداد کی ضرورت ہے یا میڈیکل چیک اپ کی ضرورت ہے، تو فوری طور پر اگر اس نے میڈیکل چیک اپ خود نہیں کرایا تو وہ تفتیشی افسر اس کو اپنے ساتھ لے کے جائے گا، اور گورنمنٹ کے سرکاری اسپتال میں جہاں پر سرکاری ڈاکٹر مفت جو ہے وہ علاج بھی کرتے ہیں اور وہ میڈیکو لیگل رپورٹ بھی تیار کرتے ہیں، سب سے پہلا وہ کام یہ کرائے گا، کیونکہ وہ جو میڈیکل رپورٹ اس کی بنے گی، قتل کی صورت میں تو پوسٹ مارٹم ہوتا ہے اور زخمی ہونے کی صورت میں میڈیکو لیگل رپورٹ بنتی ہے، اور وہ ڈاکٹر صاحب جو اس کو دیکھیں گے وہ اس کی پوری باڈی کا معائنہ کریں گے کہ یہ اس میں تیز دھار آلہ استعمال ہوا یا فائر آرم استعمال ہوا یا کوئی ڈنڈے استعمال ہوئے یا کلاڑی استعمال ہوئی یا چاقو استعمال ہوا یا پستول استعمال ہوا یا کارتوس والی بندوق استعمال ہوئی۔ وہ ساری چیزیں وہ ڈاکٹری معائنہ کرنے کے بعد، کیونکہ وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں روزانہ کے، وہ کئی اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو وہ اس میں میڈیکو لیگل رپورٹ بنا کے پولیس والے کو ایک کاپی اس کو دیں گے، ایک کاپی اپنے ریکارڈ میں رکھ لیں گے۔ وہ کاپی بھی اچھا بڑا ایک صفحہ ہوتا ہے، اس میں اس کا جو مضروب ہوتا ہے، اس کا نام، اس کی ولدیت، اس کا شناختی علامت اور وقت کے کتنے بجے وہ آیا اور کتنے بجے میں نے اس کو معائنہ کیا، پوری تفصیل ہوتی ہے، پوری باڈی کا اس کو معائنہ کر کے بتایا جاتا ہے، جتنی بھی ضربات، جتنے بھی زخم اس کے باڈی پہ آتے ہیں، سب کا تفصیلی طور پر ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ جناب یہ ضربات ہیں اور یہ ہتھیار کون سا استعمال ہوا ہے، وہ بھی ساتھ لکھتے ہیں اور نیچے اپنے دستخط کرتے ہیں، اور وہی ڈاکٹر صاحب جب مقدمے کا چالان عدالت میں پیش ہوتا ہے بطور گواہ آ کے پیش ہوتے ہیں، اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ میں اس مقدمے کا گواہ ہوں جس نے اس کا طبی معائنہ کیا، یہ میڈیکل ایگزامینیشن میں نے اس کا کیا، یہ رپورٹ میری ہاتھ کی تحریر کرتا ہے، اس کو فلاں فلاں جگہ ضربات آئی تھی اور یہ میری دستخطی ہے، یہ میں ایگزیبٹ کرتا ہوں فائل کے اندر۔ یہ اس سے زیادہ باتیں میں بتاؤں گا تو ریکارڈ سے تھوڑا سا اپنے سبجیکٹ سے ہٹ جاؤں گا۔ اب آج کے لیے اتنا ہی۔ باقی ایف آئی آر اور چالان کے متعلق کہ عدالت میں چالان کیسے پیش کیا جاتا ہے اور چالان میں کیا کیا چیزیں، کیا کیا ڈاکومنٹس، کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ آپ کو ایک الگ ویڈیو اس پہ بنا کے
تفصیل آپ کو مختصر طریقے سے بتائیں گے اور 1 بائی 1 فیکٹرز بتائیں گے، اور اس کے بعد ایک تیسری ویڈیو بنے گی جس میں کرمنل ٹرائل بتائیں گے کہ چالان مکمل ہونے کے بعد عدالت میں جب پیش ہوتا ہے تو عدالت میں پیش ہونے کے بعد اس کی سماعت کیسے ہوتی ہے۔ یہ ایک معاملہ بالکل اس سے الگ ہے جو پولیس کام کرتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے کہ ہماری معلومات سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ناظرین کرام، میں نئے آنے والے لوگوں کو اپنا ٹیلی فون نمبر ایک دفعہ بتا دوں، تاکہ کچھ لوگ مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنا ٹیلی فون نمبر بتائیں، کہ میں نے ایک جو سروس شروع کی ہے، فری کنسلٹیشن سروس، جمعے اور ہفتے اور اتوار کی رات شام 7 بجے سے 9 بجے کے درمیان اس نمبر پہ مجھے کال کریں، اور کوئی بھی سوال، کسی آپ کی سبجیکٹ سے متعلق سوال ہو تو آپ پوچھیں، کوئی مشورہ لینا ہو، کنسلٹیشن کرنی ہو، اس کے ایبسلیوٹلی ٹوٹل فری ہے، کوئی چارجز نہیں ہے۔ ٹیلی فون نمبر نوٹ کر لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، 0336-734-6424۔ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، 0336-734-6424۔ ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ خدا آپ کی خیریت کرے، آپ کو سلامتی اور ایمان کی دولت سے مالا مال کرے۔ آپ ہمارے لیے دعا کرنا۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے وقت نکالا، ہماری باتیں سنی۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔